السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کے لیے ہدایت کی خاطر جو اپنا آخری کلام اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کتاب القرآن الحکیم کے سورت نمبر 3 کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو دی، جس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 14 آیات بینات پر یہ رکوع مشتمل تھا۔ اب اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ذہن میں ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد آتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مدد اور استعان کو مانگتے ہوئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، نہ کھاؤ سود بڑھ چڑھ کر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے جو اس طرح کے احکامات کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور الرسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کے عرض آسمانوں اور زمین جتنا، جو آلریڈی پریپیئرڈ کی گئی ہے ان متقین کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے پریشانی کے ہوں، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور انسانوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جب کوئی بے حیائی کی حرکت ہو یا گناہ کر کے اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھیں تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور استغفار مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور گناہوں کو اللہ کے سوا کون بخش سکتا ہے، اور وہ اپنی حرکت پر اصرار نہیں کرتے، جسٹیفائی نہیں کرتے جان بوجھ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ریوارڈ ہوگا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسی جنتیں جس کے دامن میں ہر طرح کی نعمتیں نہروں کی طرح جاری ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ بہترین اجر ملے گا ان کو جو عمل کر کے آئے ہوں۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، زمین میں سیر کر کے نظر اٹھا کر دیکھو کہ احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
یہ قرآن انسانوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت اور واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جو کانشیس ہوں۔ سو اب تم دل چھوٹا نہ کرنا اور غم میں بھی نہ پڑنا، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم ایمان کے معیار پہ پورے اترے۔ اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو تحقیق سامنے والی قوم کو بھی ایسی ہی چوٹ پہنچی ہے، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان، اور اس طرح ٹیسٹ کرے اللہ ایمان والوں کو اور ان میں سے شہیدوں کو پک اپ کرے، اور اللہ گنہگاروں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس طرح اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور مٹا دے نافرمانوں کو۔ کیا تم نے یہ کیلکولیشن لگایا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی اللہ نے ٹیسٹ نہیں لیا تم میں سے ان لوگوں کا جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوں، اور ابھی اس نے ٹیسٹ نہیں لیا صبر کرنے والوں کا۔ اور تم تو اس سے پہلے کہ وہ واقعات گزریں شہادت والی موت کی تمنا کرتے تھے، پھر تم نے اس کو دیکھا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ مضمون سلسلے وار چلے آ رہا ہے اس جنگ کا جس کو جنگ احد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ دوسری جنگ ہے جس میں ایک طرح سے پانسا کسی ایک طرف نہیں ہوا، کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو سکی۔ پہلی اننگ کہہ سکتے ہیں یا پہلے جو مقابلہ ہوا اس میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت دکھائی، اور پھر بعض کمزوریوں کی وجہ سے اور خالد بن ولید کا پلٹ کر احد کے پہاڑ کے درے سے پھر گھڑ سوار فوجوں کے ذریعے پیچھے سے حملہ کرنے سے بھگدڑ مچ گئی اور معاملات بگڑے۔ بہت سارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور بہت سارے زخم آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میدان میں تھے اور آپ کے مبارک جسم پر بھی زخم آئے۔ اب اس سلسلے کی کڑی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا اثر میدان جنگ میں پڑے گا، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے پیمانے کیا ہیں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ معیار معاشرے میں قائم نہیں ہے، معاشرے میں کمزوریاں ہو تو اس کا اثر یہاں آئے گا۔ جنگیں روز روز نہیں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح اور پیوریفیکیشن کا کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرف قرآن شریف توجہ دلا رہا ہے یہاں پر، اور پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود بڑھ چڑھ کر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی میں تمہاری فلاح ممکن ہے۔ سود بیاج ایک طرح سے معاشی استحصال ہے ضرورت مندوں کا، اور اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک تفصیلی مضمون کو پڑھ چکے ہیں جس کی ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 261 سے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں تم اللہ کی رضا کی خاطر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے جو کام کرو گے تو اس کی مثال ایسے دی جیسے کہ ایک دانہ ہو، اس سے 7 بالیاں ہوگے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اسی پر بس نہیں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے مزید ملٹیپل کر کے دے۔ اور اس کے بعد وہ مضمون کافی طویل مضمون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر سامنے والے پر احسان نہیں جتلاتے، نہ اس کو کسی طرح کی اذیت یا انسلٹنگ ویوہار کرتے ہیں، نہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اور یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان دے نہ سکے تو کوئی ڈھنگ کی بات اور معافی مانگ لے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں احسان جتلایا جائے یا لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ہرٹ پہنچا کر برباد نہیں ہونے دینا، ورنہ کوئی ایسی مثال ہوگی جیسے چٹان پہ دھول پڑی ہو اور زور کی بارش سے چٹان صاف ہو جائے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ اس لیے اس کی احتیاط کرنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر تم جو خرچ کرتے ہو اپنے مضبوط
ارادے کے ساتھ میں اس کی مثال ایسے باغ سے دی جو اونچائی پر ہو اور بارش سے اس کی پیداوار دگنی آئے، بارش نہ ہو تو شبنم سے بھی اس کا کام چل جائے۔ پھر ایک مثال دی کہ تم اس طرح سے اپنے مال خرچ نہیں کرنا کہ یہ سب عمل تو ہوتے رہیں، لیکن آخری میں موقع یہ آئے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا باغ ہو اور اس کے بچے کمزور ہوں اور اس باغ پر آفت آ جائے اور عین بڑھاپے کے اندر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تم کماتے ہو اور جو کچھ میں زمین سے تم کو پیداوار دیتا ہوں، اس میں میری رضا کے خاطر میری مخلوق جو ضرورت مند ہے ان کو ڈھونڈو، ان کو پہچانو۔ جس نے تمہارے سامنے ہاتھ دراز کر دیا اس نے تم پر احسان کیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے اور عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ان کے چہروں پہ جو تردد اور فکریں ہیں اس کو پہچان کر اور ڈھونڈ کر ان کی پریشانیوں کا مداوع کرو۔ تم کو جو اللہ نے دے رکھی ہے چیزیں، اس میں تم کو احساس ہونا چاہیے کہ دوسری مخلوق کا اس میں کتنا حصہ نکلتا ہے، اور رات اور دن کھلے یا چھپے کسی بھی طریقے سے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے کام ہوتے رہنا چاہیے۔ اور اسی مضمون کے فائنل میں کہا کہ ربا، سود یا بیاج یا استحصال کی نیت، کہاں تو یہ کہ اتنی بڑی تقریر ہے کہ پریشان حالوں کو ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ان کی جو وائٹل نیڈز ہیں، سب سے وائٹل نیڈ ہے یطعمون الطعام علی مسکینا، اللہ کی محبت میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں تو پہلا کام یہ کریں کہ بھوکا کوئی نہ رہے۔ یہ انسان کی وائٹل نیڈ ہے، اس طرف توجہ دلائی، یتیموں کا خیال کرے، سماج کے بے سہارا لوگوں کا خیال کرے، سماج میں بیواؤں کا خیال کرے۔ پورا سلسلہ اور ایک سسٹم دیا گیا، اور اس کو نیکیوں میں بڑی افضل نیکیاں بتائی گئی، اور اس طرف بار بار پورے قرآن شریف میں ایمان والوں کو توجہ دلا کر یہ فرمایا گیا کہ دیکھو بیاج خوری اور استحصال پسندی نہ ہو، ضرورت مندوں کا خون چوسنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ ان کی مدد کرو، لیکن اگر وہ تم سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں تو یہ نیت تمہاری نہ ہو کہ اس کے اندر اس کا کچھ کس نکال لیا جائے اور کچھ اس سے کما لیا جائے۔ یہ سوچ تمہاری اس درجے ناپسند کی گئی، اللہ نے اتنا ناپسند کیا ہماری اس سوچ کو کہ ہم سے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم ضرورت مندوں کا استحصال کرتے ہو تو تم اعلان عام سن لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آمادہ جنگ ہو۔ یہ گناہ کی وہ شکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا، اور بہت سخت الفاظ میں اس کو وعید آئی ہوئی ہے۔ وہی چیز یہاں کہی جا رہی ہے کہ سوسائٹی میں استحصال کسی کا نہ ہو، اور اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس طرح کے احکامات کو نہ مانیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ آگ ہے جو تیار کی گئی ہے۔ کام تو ایمان والوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی حالت میں ممکن ہے کہ ایمان والوں پر رحم ہو سکے۔ اور پھر ترغیب دی اللہ نے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ کام تو یہ ہونا چاہیے کہ نارمل لائف گزارتے ہوئے بھی انسان کا ٹارگٹ ہو اس کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے اجر حاصل کرنا۔ اس اجر کے اندر ایسی جنت کے وعدے اس نے کیے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جنت بھی ایسی کہ جس کا طول اور عرض آسمانوں اور زمین کے برابر، اور فرمایا کہ وسارعوا، لپکو اس کی طرف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورۃ الحدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، اور اللہ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رب تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے فرمایا کہ اعدت للمتقین،
متقین کے لیے آلریڈی پریپیئرڈ ہے، لیکن متقی کون؟ اگر میں اپنے نام متقی رکھ لوں، اپنے آپ کو لیبل دے دوں، نہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی بلانگنگز، جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، چاہے مال اور دولت ہو، چاہے علم ہو ان کے پاس، چاہے صلاحیتیں ہوں، چاہے اور کچھ ہو، جو کچھ ہے وہ ان کے رب کا ہے، اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے اس میں کس کی ہیلپ کرنا ہے، پھر ان کو حالات اچھے ہوں یا پریشانی کے ہوں، لیکن یہ کام ان کا بند نہ ہو۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینے کی صفت ان میں ہونی چاہیے۔ تقوی اس کا نام ہے، تقوی کسی آؤٹر ڈیکوریشن کا نام نہیں۔ کسی نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کا لحاظ، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، اللہ ہر وقت موجود دیکھ رہا ہے، ہر معاملے کو سن رہا ہے، دلوں کی بھاونا کو بھی وہ جانتا ہے، یہ احساس اس کا قائم ہو، اور اپنے غصے کو پی جائے۔ غصہ اس کو آ رہا ہے اور سامنے مد مقابل جو ہے اس کو چیونٹی کی طرح وہ مسل بھی سکتا ہو، لیکن اپنے رب کی رضا کی خاطر اس غصے کو پی جائے، وہ اس کو متقی کہا رب تعالیٰ نے۔ والعافین عن الناس، ان میں ایک صفت یہ بھی ہو کہ انسانوں کی غلطیوں پر معاف کرتے رہیں، اس لیے کہ ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے، اور میں کئی غلطیاں اور کئی خطائیں اور کئی بھول چوک اور کئی چھوٹے بڑے گناہ لے کے وہاں لت پت کھڑا رہوں گا، اور اس وقت میرے رب کی معافی کے تمنا ہی رہوں گا۔ انسانوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ رحم والا ہو، انسانوں کو معاف کرے، واللہ یحب المحسنین۔ دوسری بات آگے فرمائی، تقوی والوں کی ایک صفت یہ کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب ان سے کوئی بات بےہودہ ہو جائے، کوئی حرکت ہو جائے، اور وہ کوئی ایسا گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کر جائیں، یہ بار بار اسی طرح آتا ہے قرآن شریف میں کہ انسان گناہ جو کرتا ہے وہ اسی پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے ایک طویل مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے انسانوں کے لیے، انسانوں تک یہ بیان جانا چاہیے تھا۔ ہماری تکلیف یہ ہوئی کہ ہم خود ہی اس بیان کو نہیں جانتے، ہم کو سارا دین معلوم ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتاب اللہ نہیں معلوم۔ اس کو عام ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کی امانت تھی کہ وہ دوسروں تک کے ہم پہنچاتے، مگر یہ ہوا نہیں۔ ہم سے یہ ہوا کہ اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حشر کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شکوہ کرنے والے ہیں اس کی خبر ہم کو پہلے سے دی گئی ہے 25 نمبر کی سورۃ شریفہ میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے حشر کے میدان میں کہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ہجرت کر گئے تھے، قرآن شریف کو چھوڑا نہیں اس قوم نے، لیکن قرآن شریف کی اسپرٹ، قرآن شریف کے معنی کو چھوڑ دیا ہے۔ تلاوتیں ہو رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، سمجھ دوسری جگہ سے حاصل کی جا رہی ہے، رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ کتاب اللہ کی طرف ہر ایک کو رجوع ہونا ہوگا، ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے اللہ کا بیان ہے، اور یہ بیان امانت ہے ہمارے پاس، دیگر انسانوں تک ہمیں اس کو پہنچانا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ ہم خود اس کو جانیں۔ دوسری آئٹم فرمائی کہ یہ ہدن ہے، اس میں گائیڈنس ہے، اس کے علاوہ گائیڈنس کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ کون سی کتاب میں ہمیں ہدایت ملے گی؟ اللہ کے کلام سے کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے کلام پر ہمیں صبر نہیں آ رہا؟ کیا اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی نہیں کہ کسی اور جگہ ہدایت کے لیے جائیں؟ وہ موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں واعظ موجود ہے۔
پرہیزگاری کیسی مطلوب ہے اللہ کو، اللہ کا واعظ کہاں ہے، اللہ کا واعظ سننے کا شوق ہم میں پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا واعظ پڑھنے کا شوق ہم میں پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ کے واعظ کو سمجھنے کا بھی شوق ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ اب فرمایا جا رہا ہے یہ جو زخم لگا ہوا ہے جنگ احد کا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب دل چھوٹا نہ کرو، دل ہارو مت اور غم نہ کرتے رہو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اونچے رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کے ان مطلوب تقاضوں کو پورا کر رہی ہوگی سوسائٹی تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ کہا جا رہا ہے دور اول کے لوگوں کو۔ آج ایمان اور عمل کے اندر ہم آخری صف میں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پیمانے الگ ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوگا پرسنل لیول پہ کتاب اللہ میں۔ یہ میرے بتانے کا کام نہیں، کوئی اور کتاب بھی نہیں بتائے گی۔ یہ تو جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو وہ خود اس کی تلاش کریں۔ فرمایا آگے ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ۔ اب یہ جو دوسری اننگ یا پھر خالد بن ولید کا پیچھے سے جو حملہ کرنا، اور جبکہ فتح مبین اللہ نے دے دی تھی، اس کے باوجود اس میں حالات میں چینج آ گیا اچانک ہی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو تم یاد رکھو کہ ایسی ہی چوٹ پہلے صبح کے حلے میں تم ان کو بھی پہنچا چکے ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں، الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں لیا کہ تم ایمان کے کس درجے میں ہو، اور ابھی ہم نے تم سے شہداء اور شہیدوں کو اٹھایا نہیں۔ یہ حالات جب پلٹے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان شہداء کو، اسی فوج میں سے ان 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے امیجیٹ جنت میں پہنچانا تھا۔ اللہ کی راہ میں جام شہادت ان کو نوش کروایا گیا، کیونکہ حالات ہی ایسے پلٹ گئے تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ظالموں کی طرف کو فیور ہو رہا ہے، واللہ لا یحب الظالمین۔ یہ ظالم ہیں مکے والے، ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن یہ ٹیسٹ ابھی جاری ہے، یہ پروسیس جاری ہے، اس میں تم کو اپنا مقام چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو حالات ہیں اس میں ایمان والوں کی سوسائٹی کو نکھارنا ہے مجھے، اور نکھارنے کے لیے کسی چیز کو تپایا جاتا ہے، اور یہ سب وہ پروسیس جاری ہے، اور پھر اس طرح کا نافرمانوں کو اللہ مٹانے بھی والا ہے۔ اور آگے فرمایا ایک سوال جو ہمارے لیے بھی بہت چونکانے والا ہے۔ دور اول کے لوگوں کو اور صحابہ سے یہ سوال کیا گیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا کام جم جائے گا۔ ورنہ پھر یہ آیتیں قرآن شریف میں کیوں ہو کہ دور اول کے صحابہ سے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ ابھی تو اللہ نے ٹیسٹ لیا ہی نہیں کہ تم میں خالص جد و جہد کرنے والے کتنے ہیں، اور ابھی تو اس نے یہ ٹیسٹ نہیں لیا کہ صبر کے کس معیار پہ تم ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس سے پہلے تمہیں تمنا تھی کہ ایسی شہادت والی موت آئے، اور اس کی ملاقات کے پہلے یہ تمنا تھی، جب حالات یہ آ گئے فقد رأیتموہ، تم نے اس کو سگی آنکھوں دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک طرح ایسا ہوا کہ ایمان والوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ دوسرا حلہ ہوا کافرین کی طرف سے، قدم ڈگمگا گئے اور صفیں بے ترتیب ہو گئیں، اس لیے کہ رزلٹ تو دکھائی دے گیا تھا کہ رزلٹ اللہ نے فیور میں لے آئے ہیں، تو صفوں کی ترتیب قائم نہیں رہی۔ ایسا سمجھا گیا کہ اب معاملہ اوور ہو گیا، معاملہ اوور ہوا نہیں تھا، ابھی کچھ باقی تھا، اور اللہ نے ٹیسٹ لیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ حالت بنی کہ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، سامنے آ گئی تھی شہادت، قدم اکھڑ گئے۔ اللہ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ آزمائے نہیں کہیں ہمیں، ایمان کی آزمائش اچھوں کی قدم ڈگمگا دے، صبر کی آزمائش
اچھے اچھوں کے قدم نما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کیجیے گا اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ لوڈ بھی نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر آپ نے لوڈ ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر وہ لوڈ بھی نہ ڈالیے گا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. معاف فرما دیجئے ہمیں، مغفرت فرما دیجئے ہماری. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رحم فرما دیجئے ہم پر اور نافرمان قوم پر ہماری نصرت اور مدد فرمائیے. ہم آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، معافی مانگتے ہیں اپنی خطاؤں پر. اے ہمارے رب آپ الرحمن الرحیم ہیں، آپ رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. توبتاً نصوحا ہمیں دے دیجئے، توبتاً قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.